شراب جو ہے شراب میں آپ اگر مچھلی کو ڈال دیں پھر سرکہ بن جائے گا، پھر یہ شراب نہیں رہے اور وہ جائز ہو جائے، یہ جائز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک حرام چیز میں کوئی پاک چیز داخل کی جائے تو کیا پھر وہ چیز پاک رہے گی؟ اس کا پینا، اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟ جس طرح آج کل ایک ایشو اٹھا ہے کہ اگر کوئی شراب کے اندر مچھلی ڈال دے تو پھر اس شراب کا پینا جائز ہوگا۔ تو اصل میں یہ مسئلہ یا دونوں طرف سے کنفیوژن ہے، ایک طرف سے صحیح سمجھایا نہیں گیا، دوسری طرف سے لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ تو ہمارے علم کے مطابق تو یہ پاک نہیں رہے گی، وہی شراب شراب ہی رہے گی، کیونکہ مچھلی کے ڈالنے سے اس میں کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، شراب شراب ہی رہتی ہے۔ تو بہرحال جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو مسئلہ تو صحیح بتایا گیا لیکن مثال غلط بتائی گئی ہے۔ تو اس مسئلے کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے اور بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اصل مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ اس کو عام طور پر اسلامی اصطلاح میں انقلاب ماہیت کہتے ہیں کہ ایک چیز اپنی حقیقت چھوڑ کر دوسری صورت اختیار کر لے، دوسری حقیقت اختیار کر لے۔ اب اس اختیار کر اس تبدیلی سے اس کا نام بھی مختلف ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے اور اسی طرح ان کے جو خواص اور اثرات ہیں یہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز سرکہ ہے، پہلے اس کا نام سرکہ تھا، بعد میں اسی سرکہ سے یا انگور ہے، انگور کا جوس ہے، انگور کا رس ہے، تو یہ شروع میں یہ انگور کا رس ہے اور بعد میں اس سے شراب بن جائے۔ تو اب دیکھو نام بھی تبدیل ہوا، حقیقت بھی تبدیل ہوئی، اس کے خواص بھی تبدیل ہوئے۔ نام شراب رکھا گیا، اب وہ رس نہیں ہے اس کا، یا سرکہ نہیں ہے اس کا نام، یا اسی طرح اس کا نام اب وہ حقیقت تبدیل ہو گئی۔ پہلے اس میں نشہ وغیرہ نہیں تھا، اب اس میں نشہ بھی آیا اور اس کے اجزاء میں بھی فرق آیا، پہلے اتنا جاگ وغیرہ نہیں تھی اور اس کی صورت میں بھی کچھ فرق آیا۔ تو اب جب ایک چیز حقیقت تبدیل کر لیتی ہے اور دوسری صورت اختیار کر دی جاتی ہے تو اب اس دوسری صورت کو دیکھیں گے کیا وہ جائز ہے، وہ دوسری صورت اسلام کی نگاہ میں، یا ناجائز ہے۔ اب وہ جو نئی صورت اس نے اختیار کی گئی ہے، اب فیصلہ اس نئی صورت کو دیکھا جائے گا، اس کے ماقبل والے صورت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ پہلے تو ایک حالت میں تھی اب یہ دوسری حالت میں آئی۔ تو اس کو اسلامی اصطلاح میں اور اسلامی ٹرم میں اس کو کہتے ہیں انقلاب ماہیت، کہ ایک چیز مکمل تبدیل ہو جائے۔ اس کی مثال وہی ہے، مثال کے طور پر ایک پاک مٹی ہے اور اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے، مثال کوئی بچہ پیشاب کر لے اور کافی عرصے تک یہ اس پر ہوائیں چلتی رہے، سورج کی روشنی پڑتی رہے، اس کا بو سارا ختم ہو جائے اور اس کے اثرات باقی نہ رہے اور یہ واپس مٹی، تو اب یہ مٹی شریعت کی نگاہ سے پاک ہوگی، کیونکہ نہ اب اس میں بو باقی ہے نہ وہ نجاست باقی ہے۔ اب واپس وہ جو نجس چیز تھی وہ اس کے اثرات ختم ہو گئے تو یہ پاک ہو گئی۔ یا اسی طرح انسان کی ایک حالت یہ تھی کہ ایک زمانے میں انسان خون تھا، تو اب جب وہ خون کی حالت میں تھا تو ظاہر بات ہے خون تو ناپاک ہے، لیکن جب یہ مکمل انسان بنا، اب اگر اسی انسان کا ہاتھ کسی پانی میں گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس انسان کی حقیقت تبدیل ہو گئی۔ پہلے حقیقت خون تھا جو ناپاک تھا، اب یہ انسان بن گیا تو جو پاک ہے، تو جیسے وہ حقیقت تبدیل ہو گئی اس کے شریعت میں اس کا حکم بھی تبدیل ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جب انسان خون تھا تو ناپاک تھا، لیکن جب واپس انسان بن گیا تو ناپاک کیا، وہ تو اشرف المخلوقات بن جائے گا۔ اب پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے، اپنی پوری گزشتہ جو صورت ہے مکمل کھو دیتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ سے ہوتا ہے کہ صرف اس کے کچھ پارٹس چینج ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر گوبر ہے، جب اس کو جلا دیا جاتا ہے کمپلیٹلی یہ دھواں بن جاتا ہے، اب وہ نہ پرانی شکل ہے نہ اس کے ایک پارٹس بدلا ہے بلکہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ یا کوئی ناپاک نجاست جب زمین اس کو دفن کیا جائے، مثال کے طور پر ایک کتا مر گیا، اس پر مٹی ڈال دی گئی، یا حیوان تھا اس پر مٹی ڈال دی گئی اور مدتوں دراز تک اسی طرح حالت میں پڑا رہا، بعد میں وہ پورا مٹی ہو گیا، تو اب یہاں پر مکمل یہ چینج ہو گیا۔ تو اب چونکہ مکمل چینج ہو گیا، مٹی ہو گیا، تو اب یہ مٹی اگر کسی کے بدن پر پڑے گی، کپڑوں پر پڑے گی تو یہ ناپاک نہیں کہیں گے اس کو، تو یہ پاک ہو، کیونکہ اب یہ کمپلیٹلی چینجز اس میں آ گئی ہے۔ یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکمل تبدیلی اس میں تو نہیں آتی، لیکن اس کے کچھ اجزاء چینج ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے پارٹس چینج ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں میں اس کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جس طرح مشک ہے، شروع میں یہ خون ہے، لیکن جب بعد میں یہ مشک بن گیا تو اب رنگ اگرچہ وہی رنگ ہے لیکن اس کے دوسری چیز خواص تبدیل ہو چکے ہیں، اب بجائے بدبو سے اس میں خوشبو آنے لگی ہے
اور وہ ایک حلال چیز میں شریعت میں اب اس کے پر حلال کے احکامات جاری ہوں گے، تو لہذا اس چیزوں کی تبدیلی کی وجہ سے وہ چیز حلال اور حرام کا پتہ اس وقت چلے گا کہ یہ بعد میں نئی چیز بن کیا رہی ہے، وہ کیا چیز سامنے آ رہی ہے۔ ایک چیز تبدیل ہوئی، اب تبدیلی کے بعد اس کی حقیقت کیا رہے گی، اس کے مطابق پھر شریعت کا حکم لگے گا۔ اگر وہ پاک چیز بن رہی ہے تو پاک ہوگی، اور اگر پھر وہی ناپاک ہے واپس تبدیلی کے بعد بھی ناپاک رہے گی تو اس پر بھی ناپاکی کا حکم لگائیں گے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز تو بعض اوقات ذاتی طور پر نجس ہوتی ہے، وہ جتنا بھی اس کو پاک کیا جائے پاک نہیں ہوگا۔ جس طرح پیشاب ہے، اس کو اگر فلٹر کیا جائے تب بھی وہ ناپاک رہیں گی، اور بعض چیزیں ایسی ہے کہ وہ ذاتی طور پر تو پاک ہے لیکن ناپاک اجزاء اس میں داخل ہو گئے، تو جیسے اس ناپاک اجزاء کو فلٹر کیا جائے دوسرا صاف چیز نکل آئے تو وہ جو صاف چیز نکل آئی ہے وہ پاک ہوگی۔ مثال کے طور پر پانی ہے، اس کڑا ہوا پانی ہے، کچھ اس میں نجاست وغیرہ آ گئی، بعد میں اس کو فلٹر کیا گیا تو اب یہ فلٹر شدہ پانی پاک ہے، خاص طور اس علاقوں میں جہاں پر پانی کی قلت ہو تو اہل علم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس طور پر پھر وہ پانی پاک ہوگا۔ اب اصل میں حقیقت کا تبدیل ہونا ہے کہ جب حقیقت تبدیل ہو گئی تو حکم تبدیل ہوگا۔ اب یہ دیکھیں گے کہ وہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کس نوعیت کی آ رہی ہے، کہ اگر وہ تبدیلی صحیح تبدیلی آ رہی ہے تو پھر اس چیز کا استعمال کرنا جائز ہے۔ جس طرح شراب سے واپس وہ رس بنانا یا اس کے ساتھ سرکہ بنانا، اب پہلے شراب تھی بعد میں سرکہ بن گئی تو اب اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا، لیکن اگر وہ واپس تبدیلی ہونے کے بعد بھی وہی نجاست اس میں باقی رہے گی تو پھر اس صورت میں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس میں ایک دوسری اہم مسئلہ یہ ہے کہ صرف نام کی تبدیلی سے وہ چیز تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک اس کی حقیقت نہ بدل جائے۔ مثال کے طور پر ایک دودھ تھا، وہ اس میں کچھ ناپاک قطرے گر گئے پیشاب وغیرہ کے، اب وہ ناپاک ہوا۔ اب کوئی شخص اسی دودھ کو کہ دودھ تو ناپاک ہے، میں اس سے پنیر بناتا ہوں، وہ پنیر پاک ہوگا، تو اب یہ اور پھر میں استعمال کروں گا، تو اب اس صورت میں وہ پنیر ناپاک ہے کیونکہ صرف نام تبدیل ہوا ہے، حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ یا جیسے خنزیر کے بالوں سے کوئی شخص برش بنا لے تو اب جیسے وہ برش بن گیا تو اب یہ صرف نام کی تبدیلی آئی، حقیقت تبدیل نہیں، اب بھی وہی خنزیری کے بال ہے، استعمال نہیں کر سکتا اس کا، کیونکہ صرف نام تبدیلی سے وہ چیز کی تبدیلی واقع نہیں ہوتا، حکم بدلتا نہیں ہے جب تک حقیقت تبدیل نہ ہو جائے۔ یا اسی طرح ناپاک انگور تھے، اس کا جوس نکال دیا گیا تو اب وہ جوس ناپاک ہو گئے کیونکہ یہاں پر صرف نام تبدیل ہوا ہے، حقیقت وغیرہ تبدیل کچھ بھی نہیں، صرف چھلکا اٹ گیا اور وہی پانی دوبارہ واپس اندر آیا اور وہ استعمال کے قابل بنا دیا۔ صرف نام کی تبدیلی سے وہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اور جب تک حقیقت تبدیل نہ ہوگا تو اب شریعت کا حکم بھی اس پر نہیں لگے گا۔ اب جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ شراب میں اگر مچھلی ڈال دی جائے تو شراب پاک ہوگی یا نہیں؟ شراب جو ہے شراب میں آپ اگر مچھلی کو ڈال دیں پھر سرکہ بن جائے گا، پھر یہ شراب نہیں رہے گی، اور وہ جائز ہو جائے یہ جائز ہوگا۔ تو ہمارے علم کے مطابق تو یہ پاک نہیں رہے گی، وہی شراب ہی رہے گی، کیونکہ مچھلی کی ڈالنے سے اس میں کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، شراب ہی رہتی ہے۔ تو بہرحال جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو مسئلہ تو صحیح بتایا گیا لیکن مثال غلط بتائی گئی ہے، تو مثالیں اس کی پہلے ہی میں نے بتائی ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک چیز حقیقت تبدیل اس کی ہوتی ہے، یہ تو سارے ہی مانتے ہیں۔ جس طرح انسان ایک زمانے میں خون تھا، اس وقت نجس تھا، جب واپس انسان بن گیا تو اشرف المخلوقات بن گیا، یا اسی طرح جو سرکہ ہے یہ پاک ہے لیکن جب اس سے شراب بن گئی تو اب یہ ناپاک ہو گئی، یا اسی طرح دوسری چیزوں کا جو رس ہے اس سے اگر شراب بنا دی جائے یا کسی اور بھی جو پاک چیز سے شراب بن گئی تو اب ناپاک ہوگی۔ تو جس چیز کی حقیقت تبدیل ہوگی تو اس تبدیلی کے بعد اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ وہ پاک رہتی ہے یا ناپاک۔ اگر وہ پاک رہتی ہے تو شریعت کے حکم پاکی والے ہوں گے، اور اگر وہ ناپاک رہتی ہے تو شریعت کے حکم جو ہے وہ ناپاکی والے ہوں گے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة